عبدالباری صاحب، جیسا کہ آپ اسرائیل کے مظالم اور اس کی جارحیت کے خلاف آپ بھی کمپین چلا رہے ہیں، تنظیم اسلامی نے بھی اس حوالے سے جو ہے ایک ملک گیر مہم چلائی ہے، جس کی تفصیلات ابھی رضا الحق صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ 14 نکاتی جو ہے ایک فارمولہ، ایک حل جو ہے وہ دیا ہے۔ اس میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں ہم، کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، ہر مسلمان میں اور آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی مصنوعات یا اس کے حامی ممالک کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا ہم بائیکاٹ کر دیں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں، کہ پی ایس ایل کا جو ہے وہ ایک سیزن شروع ہو چکا ہے اور اس کے آفیشیل سپانسر میں کے ایف سی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو صورتحال ہے کہ ایک طرف ہم بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومتی جو عہدیداران ہیں اور ساری انتظامیہ ہے وہ پی ایس ایل کی طرف انہوں نے قوم کو لگا دیا ہے۔ اس سے پہلے قوم جو ہے وہ سب کچھ بھول بلا کے جو ہے وہ الیکشن میں بزی ہو گئی تھی، اب وہ پی ایس ایل میں بزی ہے، تو اس کے آفیشیل سپانسر جو ہے وہ کے ایف سی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سر، میں نے جس طرح بھی کہا کہ اپنا گورنر پنجاب علی الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ سر کوئی واضح پالیسی تو سامنے آئے اسرائیل کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم نے تو ساؤتھ افریقہ کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور ہم کیس بھی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب چونکہ کیس کو پروسیس میں آنے میں بہت دیر لگنی تھی تو اس لیے جنوبی افریقہ نے کہا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ نئے سرے سے کیس کریں۔ تو میں نے کہا کہ سر یہ تو بات بڑی اچھی ہے اور اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے، آپ اس کے اتنا ساتھ بڑا کھڑے ہیں سٹینڈ تو لے کہیں لیا، پریس کانفرنس کر کے بتا دیں، قوم آپ کو اعتماد میں اتنا لے لیں۔ بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں، ساتھ میں پی ایس ایل میں آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کے ایف سی کو ایڈ کر لیا ہے۔ میں آپ سے قسم کھا کے یہ بات بتانے کے لیے تیار ہوں کہ میں پیپسی کو، کوک کو یا دیگر مشروبات کو جو اسرائیلی یا ان کے ہم نواؤں کی ہیں، مجھے اس کے اندر اپنے بچوں کا خون نظر آتا ہے، مجھے کے ایف سی کے برگر کے اندر اپنے بچوں کا گوشت نظر آتا ہے، مجھے اس کیچپ میں اپنی بہن کا بہتا ہوا لہو نظر آتا ہے۔ اور ہماری حکومت، چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت ہم ایسی سٹیج پہ نہیں ہیں کہ ہم کھل کے بات کر سکیں، مخالفت کر سکیں، ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایجنڈا پیش کر سکیں۔ اتنی غیرت کا تو ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر آپ کے ایف سی سے نہیں لیتے تو کیا دوسری کمپنیز آپ کو سپانسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہمارا یعنی اسٹیٹ کا اس وقت کا جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو یونیورسٹیوں ہیں اس میں جو اسلامک اسٹڈی کے ٹیچرز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ریموو کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں فنڈز نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے جو پرائمری سکولز ہیں اس میں سپارہ پہلے حکومت فراہم کرتی تھی، اب اس نے سپارہ فراہم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ یہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیگر معاملات حل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں۔ 13 ارب ڈالر اس وقت ہمارے پریزرو میں ہے اور 24 ارب ڈالر کی ہم نے قسط دینی ہے یہ 24 تاریخ کو۔ اور ہمارے آپ معاملات دیکھیے، حالات دیکھیے، الیکشنوں کی کمپین دیکھیے اور دیگر صورتحال دیکھیے، جنازے نکلے ہوئے ہیں۔ تو کم سے کم پی ایس ایل کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے زخم ہے اس کے اوپر نمک تو نہ چھڑکیں یار۔ اور بحیثیت قوم بھی ہم بڑی عجیب کیفیت ہے کہ جہاں جائیں پیپسی ہے، کوک ہے، دیگر مشروبات ہیں، ہم کیوں نہیں اس بات، اور کسی سے آپ کہیں کہ آپ کم سے کم بائیک آؤٹ تو کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے بائیک آؤٹ سے کیا ہوگا۔ ابو حجم حق گو انسان تھے، حق بات کہنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہو گئے۔ پابند سلاسل ہونے کے بعد وہ جب اذان کی آواز سنتے جمعے کی، تو جمعے کی اذان کی آواز جیسے ہی سنتے غسل کرتے، کپڑے پہنتے اور جو ہے وہ اپنے جو دربان تھا، جو جیل کا نگران تھا، اس کو کہتے کہ بھی اللہ نے آواز دی ہے، بلایا ہے، میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں امام صاحب جانتے تو آپ بھی ہیں کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، لیکن ہر جمعے آپ یہی عمل دہراتے ہیں۔ وہ اوپر دیکھتے کہتے کہ اللہ میں تو آنا چاہتا ہوں، یہ مجھے جانے نہیں دیتا، حشر والے دن مجھ سے اس کا محاسبہ نہ کیجیے گا۔ کم سے کم ہم ایک بوتل تو چھوڑیں اپنے ان بہن بھائیوں، ان بچوں کے لیے، کم سے کم ایک برگر تو چھوڑیں، اپنی زبان کا لذت تو چھوڑیں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور۔ کم سے کم یہ تو ہم بیان کر سکیں کہ اللہ جتنی استطاعت تھی ہم نے کی، تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ اگر تاریخ نے ہمیں بلا دیا نا تو زمانے ہمیں نہیں چھوڑیں، اگر زبانوں نے چھوڑ دیا تو حشر والے دن جو ہمارے اعمال کی کتاب کھولی جائے گی نا، وہ ہمارا ککھ نہیں چھوڑے گی وسیم بھائی، اور اس میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں، یعنی انہوں نے ایسی مشروبات اور ایسی مصنوعات کو خرید کے اپنے بچوں کے قتل کا سامان فراہم کیا تھا۔ میں تو درخواست کرتا ہوں کہ یار ہم تو وہ لوگ ہیں
اپنا وسیم بھائی، میں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا اور میرے نزدیک جو امت مسلمہ کا تصور ہے انما المؤمنون اخوہ کا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا ہے، المسلم کا جسد واحد کا ہے. یار کم سے کم اس کا مظاہرہ تو کریں. میرے بچے، میری بہنیں، میری مائیں، میرے جوان، میرے بوڑھوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور اس بم اور بارود میں جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اور اگر میرے پیسے کی ایک پائی بھی ہوگی، حشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ ہمارے حکمران ریاست جو ہوتی ہے ماں کی طرح ہوتی ہے، اور اگر ہماری ماں ہمارے ساتھ یہ کرے گی تو اولاد کیا کرے گی؟ میں آپ کے توسط سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اقدام جو ہے یہ نہایت بودہ ہے، یہ نہایت دل سوز ہے، یہ نہایت تکلیف دہ ہے. کوئی بات نہیں، کے ایف سی سے ہمارے حالات خراب ہوں گے، تعلقات خراب ہوں گے تو کیا ہے، کم سے کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں جو ہے وہ جوابدہ تو نہیں ہونا، شرمندہ تو نہیں ہونا. ان بچوں کے خون کے دبے تو ہمارے ہاتھوں پہ نہیں ہوں گے. تو میں آپ کے توسط سے درخواست کروں گا کہ کم سے کم جو ہے وہ اس کا فی الفور جو ہے وہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. عبدالوارث بھائی، عالمی ادارے ہوں، یو این ہو، عرب لیگ ہو، او آئی سی ہو، امت مسلمہ ہو، پاکستان کی حکومت ہو، ہمارا یہ پی سی بی ہو، یہ کچھ بھی کرتے رہیں، ہم انشاءاللہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ پہلے دن سے اٹھا رہے تھے، آج بھی اٹھاتے رہیں گے، آپ کے ساتھ مل کے اٹھائیں گے، اور یہ اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ ہم مل جل کے چلاتے رہیں گے، اور اس فورم سے کم از کم حق کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی رہے گی. انشاءاللہ.